مسلم شریف میں اس حدیث کی اصل موجود ہے. ایک صحابی ہیں، نام ہے جلابیب، رنگ کالا، ہونٹ موٹے، ناک چپٹی، کوئی پاس نہیں بٹھاتا، پوچھنے والا کوئی نہیں، لوگوں کو نام بھی نہیں آتا ہوگا زیادہ لوگوں. حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت صحابی، غریب آدمی، صحابی خوبصورت، بظاہر رنگ روپ کالا. ایک جنگ میں بھی حضور کے ساتھ گئے، جنگ ختم ہو گئی، کچھ صحابہ شہید ہوئے، اللہ نے اسلام کو، مسلمانوں کو کامیابی دی. سارے لوگ اپنے اپنے شہیدوں کو تلاش کر رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک بھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، سب لوگ ڈھونڈ رہے تھے، حضور بھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں. پھر نبی پاک نے فرمایا سارے مل گئے، سب شہداء کی مقدس میتیں مل گئیں، زخمی مل گئے، حضور سارے مل گئے. حضور نے فرمایا ایک دفعہ پھر ڈھونڈو. حضور ڈھونڈ آئے ہیں، سارے مل گئے. فرمایا نہیں، ایک بار پھر ڈھونڈو. حضور مل گئے. نبی پاک نے فرمایا مجھے جلابیب نہیں نظر آ رہا، وہ نہیں مل رہا مجھے. حضور آپ اسے ڈھونڈ رہے تھے؟ فرمایا ہاں. ایک صحابی پھر گئے، دوڑے آئے، حضور وہ نہ مل گئے، حضرت جلابیب شہید ہو گئے. حضور یہ ان کی لاش مبارک پڑی ہے. کریم رسول گئے تو صحابی کرنے لگے حضور یہ 7 لاشیں کافروں کی ہیں، ایک لاش حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضور وہاں کھڑے ہیں. اس حدیث کی اصل مسلم شریف میں موجود ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میرا بہادر 7 کافروں کو قتل کر کے شہید ہوا ہے. یہ 7 کو قتل کر کے شہید ہوا ہے. یہ لفظ حدیث پاک کے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس کو ڈھونڈنے والا بھی کوئی نہیں، لاش اٹھانے والا بھی کوئی نہیں، اس وقت ان کا اپنا موجود بھی کوئی نہیں، یہ لفظ حدیث کے. رنگ کالا، بندہ غریب، دیکھو حضور نے کیسے اندھیرے سے نکالا. اللہ کے رسول سرانے کھڑے ہوئے اور اتنے اعلیٰ لفظ نہیں ملتے. امام حسین کے لیے ملتے، چند اور لوگوں کے لیے ملتے ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں ملتے. نبی پاک نے اشارہ کیا، ان کی لاش مبارک پڑی ہے. فرمایا ھذا منی وانا منہ. یہ نہیں فرمایا یہ جنت میں گیا ہے، یہ نہیں فرمایا اس کے گناہ معاف ہوئے، یہ نہیں فرمایا پکا جنتی ہے، بلکہ فرمایا ھذا منی. لوگوں کا خیال تھا انہیں تو ڈھونڈنے بھی کوئی نہیں گیا تھا، ان کی تو خبر لینے بھی کوئی نہیں گیا، ان کا تو اپنا بھی کوئی نہیں تھا. لیکن وہاں کھڑے کھڑے حضور نے فرمایا میرے غلاموں سنو، تم اس کا رنگ کالا سمجھتے ہو، تم اسے لاوارث سمجھتے ہو، ھذا منی وانا منہ. فرمایا یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. تو من شدی من تو شدم، ھذا منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. صحابہ کہتے ہیں وہ نا الفاظ کیا میٹھے تھے، کانوں میں گھوم گئے. اب اس کا کیا ترجمہ کریں؟ سونے نے بتا دیا یہ میرا میں اس کا، یہ مجھ سے میں اس سے. قبریں تیار ہو گئیں، سب اپنے اپنے شہیدوں کو قبروں میں دفن کرنے لگے. کہتے ہیں ان کی باری بھی آئی تو کچھ صحابہ نے انہیں بھی اٹھانا چاہا تو حضور نے فرمایا ہٹ جاؤ، تمہیں بتایا نہیں ھذا منی، میرا ہے، پیچھے ہٹو نا، قربان جائیں. کہتے ہیں سب پیچھے ہٹ گئے تو جس طرح ماں بیٹا اٹھاتی ہے. حضور نے ایک ہاتھ ان کے سرہانے کے نیچے رکھا، ایک ان کی ٹانگوں کے نیچے رکھا، اور حضور نے یوں اٹھایا. او یارو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ حدیث کے لفظ ہیں، مر جانے کو جی چاہتا. حضور نے یوں اٹھایا، پھر نبی پاک اکیلے لے کے قبر میں اترے. میں نے جب حدیث پڑھی تو میں نے نا اس کے حاشیے میں ایک جملہ لکھا ہے، جب حضور نے اٹھایا نا تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھا بھی چوما ہوگا، یقیناً حضور نے پیار بھی کیا ہوگا. حضور نے قبر میں لٹایا تو میں نے نیچے ایک حاشیہ لکھا ہے، میں نے کہا حضرت جلابیب، لوگ تو جب مٹی ڈالتے ہیں تو مدینے والے آتے ہیں نا، تجھ سے کیا حساب کتاب ہوگا؟ مٹی ڈلی نہیں اور اللہ کی ساری رحمتیں پہلے قبر میں پہنچ گئی. قبر میری تے میرے اب پیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے اندروں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا. کیا کہا بریلی کے امام نے، کہنے لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر 2 پہر کی ہے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر 2 پہر کی. میرے دوستو، نہ دائیں بائیں بھیک مانگو، نہ چاپلوسیاں کرو دنیا داروں کی، نہ ادھر ادھر بھاگو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ آ پڑو.
قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، حضور کی بارگاہ کی طرف توجہ کرے، رج کے پیار کرے مدینے والے محبوب سے۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ مصر میں ایک تاجر بڑا کامیاب ہو گیا تھا، بڑا کامیاب تاجر ہو گیا۔ تو زندگی میں جتنے لوگ بھی کامیاب ہوتے ہیں ان سے حسد ہوتا ہے، اس سے بھی اس کے ارد گرد کے لوگوں نے حسد شروع کیا۔ اب تاجروں نے پلاننگ کی کہ اسے خراب کیسے کرنا ہے۔ وہ ایک دن اپنے گھر سے نکلا، سفید کرتا سفید پگڑی باندھ کے باہر۔ اب 5-6 لوگوں نے پہلے سے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی۔ ایک صاحب اسے ملے، کہنے لگے ماشاءاللہ آج تو سفید کرتے پر سبز امامہ سبز پگڑی بڑی ہی اچھی لگ رہی ہے۔ تو ہنس کے کہنے لگا لگتا ہے آپ سو کے اٹھ کے آئے ہیں، پگڑی تو میری سفید ہے۔ اس نے کہا چلو پگڑی تو سبز ہی ہے، باقی آپ نہیں مانتے تو آپ کی مرضی۔ کو آگے بڑھا، اب کیونکہ پلاننگ تھی تو ایک شخص اور ملا، اس نے کہا کیا بات ہے سفید کرتے پر آپ کا پیلے رنگ کا امامہ کیا جچتا ہے۔ اس نے کہا یار کو خدا کا خوف کر۔ ہنس کے کہا کیا ہو گیا، تیری اینک کا نمبر تو نہیں تبدیل ہونے والا ہوا؟ اور بھائی میں نے تو سفید کرتا اور سفید ہی امامہ باندھا ہے۔ اب 2-3 لوگوں کی دفعہ تو وہ مسکرایا، لیکن وہ ڈھیر سارے لوگوں نے منصوبہ بندی کی تھی۔ وہ جب چوتھے کے پاس گیا تو اس نے بھی کہا کہ کیا بات ہے سفید کرتے پر پیلے رنگ کے امامے کی۔ اس نے کہا پیلا کہاں ہے؟ اب وہ غصے ہونے لگا۔ اب وہ چھٹے کے پاس گیا تو اس نے کہا جناب کیا بات ہے سفید کرتا اور کالا امامہ۔ اب وہ غصے میں اتنا باولا ہوا کہ پہلے ہنسا پھر رویا، پھر اسے سمجھ نہ آئی کہ دکان کا تالا کس چابی سے میں نے کھولنا ہے۔ بس وہ شام ہوئی تو اس بیچارے کو بچوں نے روڑے مارنے شروع کر۔ وہ اتنی تکلیف میں آ گیا کہ لوگ اسے پاگل کہنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ منصوبہ بند، افواہ تھی نا کہ میری طبیعت خراب ہے، تو لوگوں نے حال پوچھ پوچھ کر بیمار کر دیا۔ لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تبصرے، لوگوں کے کومنٹس بولے امام شافعی۔ امام شافعی فرمانے لگے لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، یہ روڑوں کی طرح ہوتی ہیں، اگر انہیں کمر کے اوپر رکھ لو گے نا تو یہ تمہاری کمر توڑ دیں گی، اور اگر تم ان کو اپنے پیروں کے نیچے رکھ لو گے تو تمہارا قد اونچا ہو جائے گا۔ بس دنیا میں وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جو لوگوں کی باتوں کو کندھوں پر سوار کر لیتے، جو پیروں کے نیچے رکھے، جو پاؤں کے نیچے رکھے ان کا قد۔ وہ پرانے زمانے میں نا عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ ایک بیل گائے گر گئی تھی کنویں کے اندر، تو اب وہ لوگ اس کو نکال تو نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اس طرح کیا کہ مٹی ڈالنی شروع کر دی کہ اب بدبو آئے گی، پریشانی ہوگی، تو اس کو بند کر دیتے ہیں اندر ہی کنویں کو، کنواں نئی جگہ پہ کھود لیتے۔ انہوں نے جب اس کے اندر مٹی ڈالی نا تو وہ گائیں جو تھی وہ مٹی جھاڑ کے تو مٹی کے اوپر آ گئی، انہوں نے پھر مٹی ڈالی تو وہ تھوڑی اور اوپر آ گئی، اور مٹی ڈالی تو اور اوپر، مٹی ڈالتے گئے اور گائیں وہاں سے کنویں سے باہر آ گئی۔ لوگوں نے دفن کرنا چاہا، وہ باہر نکل آئی۔ اور میرے بھائی لوگ بھی اپنی باتوں میں دفن کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جو چمکنے والے تھے وہ چمکتے ہی رہے، جن کو اللہ نے عزت دی تھی ان کی گھٹائی کوئی نہیں سکا۔ یہاں تو میں نے یہ دیکھا ہے اس معاشرے میں کہ جھوٹے سے جھوٹا آدمی، اس کے بھی فالوور ہوتے ہیں، دغے باز سے دغے باز بندہ، اس کے بھی گویوں کے فالوور، اداکاروں کے فالوور، فلانے کے فالوور۔ اس کا یہ تو بھئی انسان کا مزاج ہے، ہر بندہ کانوں کا کچا ہے، کوئی تھوڑا زیادہ کچا ہے، کوئی تھوڑا کم کچا ہے، تو باتیں تو ہوگی، لوگ منہ میں زبان رکھتے ہیں تو گفتگو تو کریں گے۔ اب یہ اثر لینے والے پہ ہے کہ وہ اس کا اثر کس طرح کا لیتا ہے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے سمجھدار لوگ نفسیاتی ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی سمجھدار خواتین نفسیاتی ہو جاتی ہیں، میری ساس باتیں کرتی ہے، میری نند باتیں کرتی ہے، مجھے فلانا باتیں کرتا ہے، مجھے فلانا۔ بھائی باتیں، جس کے منہ میں زبان ہے اس نے بات تو کرنی ہے۔ اب آپ نے کیوں یہ دعویٰ کر لیا ہے کہ آپ اتنے اونچے چلے جائیں کہ آپ کو بات ہی کوئی نہ کرے؟ کیا حرج ہے اس میں؟ اگر کوئی آپ کو بات کر دے تو کیا ہیں ہم، کسی نے کر لی تو پھر کیا ہوا؟ اس کا اتنا اثر قبول کرنا کہ ساری رات سونا ہی نہ، پریشان ہو جانا۔
اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں اتنی باتیں نہیں ہوتی جتنی انہیں ٹینشن ہوتی ہے. یعنی وہ دو بندے کونے میں کھڑے ہیں تو میری ہی بات کر رہے. او بھائی وہ اتنا اہم نہیں ہے, انہیں کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے, تیری بات ہی انہوں نے کرنی. بلا وجہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا اہم آدمی ہوں, وہاں بھی مجھ پہ تبصرہ ہو رہا ہے, یہاں بھی ہو رہا ہے. اس پہلو سے باہر آئیں, اس کمپلیکس سے نکل آئیں. اور نبی پاک کا یہ طریقہ ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کمال آدمی حضرت عبداللہ ابن مسعود. حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھا کرو, یہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا درخت پہ چڑھ کے ذرا میرے لیے مسواک تو اتار دو. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں پتلی پتلی تھی, ٹانگیں پتلی تھی. وہ درخت پہ چڑھے, ہوا چلی تو کپڑا تھوڑا ہٹ گیا تو بعض لوگ ان کی پتلی پنڈلیوں کا مذاق اڑانے لگے. معاذ اللہ, دیکھو کیسی باریک باریک پنڈلیاں ہیں, کیا انداز ہے. اب حضور بیٹھے ہیں نا, تو انہوں نے جو بات کی تھی وہ بات بھی درست تھی, پنڈلیاں واقعی پتلی تھی, اور کوئی بھی اس انداز میں دیکھتا تو شاید مسکراتا. جب انہوں نے کہا نا دیکھو پتلی پنڈلیاں, تو حضور نے ہمارے لیے طریقہ کیا چھوڑا, ہمارے لیے سیرت کیا چھوڑی. حضور سید عالم فوراً ارشاد فرمانے لگے, نبی پاک فرمانے لگے چپ کرو, تم میرے عبداللہ کی پنڈلیوں کو پتلا پتلا کہہ رہے ہو نا, قیامت کے دن جب میزان لگے گا اور ان پنڈلیوں کا تمہیں وزن پتا چلے گا, پھر پتا چلے گا میرے عبداللہ کی شان کیا ہے. یہ بڑی وزنی پنڈلیاں ہوں گی, جب ان کا میزان پر وزن تلے تو آپ دفاع کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی جگہ تیرے بھائی کی عزت پر حملہ ہو رہا تھا اور تو بچانے پر قادر تھا, اور تو نے اس کی عزت سے اس شر کو روک دیا, کہا نہیں یار ایسی بات نہیں ہے, تم غلط کہہ رہے. فرمایا اگر تم کسی کی عزت کا دفاع کرو گے تو فرمایا جہاں تمہاری عزت خراب کی جا رہی ہوگی رب وہاں تمہاری عزت کا دفاع فرمائے گا, اللہ تمہاری عزت کا محافظ بن جائے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان باتوں میں ایک بات اور شامل کرتے, ہم ان باتوں میں ایک بات اور شامل کر لیتے ہیں, اور انداز اختیار کر لیتے ہیں, اور جو آپ کے حق میں ہے اس نے مخالف نہیں ہونا, اور جو مخالف ہے اس نے کبھی حق میں چھوڑے. آپ کس کو قائل کر رہے ہیں, جس کی سمجھ میں آتی ہے وہ قبول کرے, نہیں آتی تو دروازہ کھلا ہے, کہیں اور تشریف لے جائے. ہمارا یہ مزاج بن گیا کہ بلا وجہ کی وضاحتیں بھی بندے کو کمزور کرتی ہیں, بلا وجہ ہم کمزور پڑ جاتے ہیں, تھوڑے بے نیاز ہو جائیں. چھوڑے اتنی اتنی لمبی زبانیں کھول کے لوگوں نے صحابہ کے بارے میں باتیں کی, باتیں ہو رہی ہیں. لوگ جن کو دبانا چاہتے تھے, آج نہیں صوفیاء کی مخالفت شروع ہوئی, ان کے زمانے میں بھی ہوئی, ان کے دور میں ان کے خلاف کتابیں لکھی گئیں. لکھنے والے خدا جانے کہاں ہیں, اور داتا صاحب ہو رہی ہے, خواجہ صاحب ہو رہی ہے. حضور غوث اعظم کے ان کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ بڑی خوشی سے لوگوں نے آگے بڑھ کے پھول ڈالے ہوں. ان کے دور میں باقاعدہ جتھے تیار ہوئے, جتھے, اور پورا کام کیا گیا. اور ویسے بھی اگر کوئی شخص آپ کا مخالف ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو چمکنے کا مزہ کیسے آئے گا؟ کوئی تو مخالف ہو نا, کوئی تو ہو نا جو کوئی بات کرے. دیکھیں نا, اگر اندھیرا نہ ہو, رات نہ ہو, تو بلب کی کوئی اہمیت رہ جائے گی؟ یہ چمکتا ہی تب ہے جب اندھیرا زیادہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اندھیرا ہو گیا, اور بھائی تجھے چمکنے کا موقع دیا ہے اندھیرے نے, تجھے اس نے عروج دیا, تم دیے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو باتوں سے پریشان نہ ہو. میں نے کہا کہ اگر آپ باتوں کا پہاڑ بنا کے اوپر سوار ہو جائیں گے نا تو قد اونچا کریں گی باتیں. جو بندہ ڈسکس ہونے لگ جاتا ہے وہی تو مشہور ہوتا ہے, اسی کی تو بات ہوتی ہے. دیکھیں کیا ہوتا تھا بھلا مکے میں, کوئی بندہ باہر سے آتا تو ابو جہل اسے کھڑا کر کے کہتا حضور کے پاس نہ جانا, تو کہتا پتہ تو کروں بھلا نبی پاک کے پاس کیا ہے.
پتہ تو کروں بھلا حضور کے پاس کیا ہے۔ تو جن سے تعارف نہیں ہونا تھا وہ بھی تعارف کرا رہے تھے رسول پاک۔ تو اس لیے باتوں سے گھبرا جانا، ہاں ایک بات ہمیں کتاب و سنت میں ملتی ہے، اس پر ضرور غور کریں، تہمت والی جگہ سے بچے، تہمت کا موقع نہ دے۔ مطلب بلا وجہ ہی اپنے لیے بحث کا دروازہ کھولنا یہ درست نہیں ہے۔ اپنے لیے ہم نا دروازے کھول لیتے ہیں بحث کے، مفت کی بحث ہو رہی ہے، فلانا بھی ڈسکس کر رہا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کی سمجھ کی نہیں ہوتی، وہ سب کے سامنے ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے نبی پاک علیہ السلام نے علم کی 2 تھیلیاں دی ہیں، میں نے ایک کھولی ہے تمہارے ساتھ، ایک کھولی ہے، دوسری نہیں کھولوں گا۔ اس لیے کہ ہر بندے کو بات اس کے ظرف کے مطابق کرنی چاہیے، تو موقع نہ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے اپنی، یہ بخاری میں موجود ہے، فرمایا اس نے اپنی عزت اور اپنی جان کو محفوظ کر لیا جو فتنے والی جگہ سے بچ گیا۔ جہاں تہمت لگ سکتی ہے اس جگہ سے بچے، جان بوجھ کے لوگوں کو موقع نہ دیں باتیں کرنے کا، جان بوجھ کے موقع نہ دیں۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اجازت مانگی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اجازت دے دیں، میں عبداللہ بن ابی سلول کی گردن اڑا دوں، یہ منافق بار بار آڑے آتا ہے، بار بار تکلیف دیتا ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اسے قتل کر دوں۔ اب وہ چونکہ کلمہ پڑھتا تھا، ساتھ تو رہتا ہی تھا نا، بہت سارے لوگ اسے مسلمان جانتے تھے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دے دیں، یہ ترمذی میں موجود ہے، یعنی آپ اس جگہ سے بچیں جہاں تہمت لگ سکتی ہے، جہاں بلا وجہ کسی شخص کو شر پھیلانے کا موقع مل سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں عبداللہ بن ابی سلول کی گردن اڑا دوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اگر میں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دوں گا تو لوگ کہیں گے کہ وہ اپنے قریبیوں کو انہوں نے مروانا شروع کر دیا ہے، ساتھ والوں کو ہی مروانا شروع، لوگ تو اسے مسلمان سمجھتے ہیں۔ تہمت والی جگہ سے، بلکہ بخاری شریف میں اسی طرز کا ایک اور پیغام بھی ہمارے لیے موجود ہے۔ یہ جو حرم شریف آج ہمارے سامنے ہے نا، بیت اللہ شریف، اس میں ایک پیچھے مقام ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے، یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جب قریش مکہ نے اسے تعمیر کیا نا دوبارہ سے، تو انہوں نے چندے کا کوئی اس طرح کا مزاج بنایا تھا کہ اس بندے سے پیسے لے لیں جس کے بالکل ہی جائز ہو۔ اس ترتیب سے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی کہ پھر وہ ساری تعمیر نہ کر سکے، حتیم باہر رہ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، بخاری میں موجود ہے، حضور فرمانے لگے عائشہ اگر تمہاری قوم جاہلیت کے قریب نہ ہوتی، کیونکہ ابھی قریب جاہلیت چھوٹی ہے نا، ابھی لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا ہے، فرمایا اگر یہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتے تو میں کعبے کو انہی بنیادوں پر دوبارہ بنا دیتا جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن چونکہ یہ جاہلیت کے قریب ہیں، ان کی سمجھ میں چیز نہیں آئے گی، یہ شک میں پڑ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، لہذا میں یہ کام نہیں کرتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے بعض سادہ لوگ ابہام کا شکار ہوتے، ابہام کا۔ ہمارے علماء نے اس طرح کیا کہ بڑے طے کر کے عقائد کے عنوانات امت تک پہنچائے۔ ہر آدمی ہر شعبے کا اسپیشلسٹ نہیں ہوتا، بہت ساری لوگ باتیں مریض کے سامنے کرنے والی نہیں ہوتی، وہ صرف لواحقین کو بتانے والی ہوتی۔ پھر کچھ لوگ اور آئے جنہوں نے کہا کہ ہم تو ایفیشنسی دکھائیں گے، کچھ خاص ہر بات کھول کر لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ سادہ لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، وہ پھر جب کہتے ہیں ہر چیز ڈسکس کر لینی چاہیے تو پھر باتیں دور نکل جاتی ہیں۔ پھر لوگوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی اجتہادی خطاؤں کو ڈسکس کرنا شروع کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا،
اگر حضرت آدم یہ لفظ کہیں تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی غلام اور امتی اور بیٹا اٹھ کے یہ لفظ کہے تو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرے عزیز ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے بلا وجہ بحث کا۔ ہمارے کچھ لوگوں کو شوق ہے خبروں میں رہنے کا، وہ ایسی ایسی باتیں چھیڑتے ہیں جن سے نہ وہ خبروں میں رہ سکے۔ میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں جی میں نے کوئی انوکھی بات کرنی ہے۔ بھئی انوکھی بات کرنے سے بندہ مشہور تو ہو جاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں مشہور ہی وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے ذرا ہٹ کے بات کرے، انوکھی کرے۔ وہ ہمارے لطیفہ لکھا ہے نا، ایک اہل عرب کا ایک ہجا نام کا عربی کا ایک لطائف سنانے والا شاعر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ایک شخص نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا گدھا کھانا جائز ہے۔ بڑے بڑے علماء اس کے گھر چلے گئے کہ بھئی کوئی دلیل، کوئی جزیہ، کوئی کہاں سے، کوئی کتاب، کوئی حوالہ، کوئی شے۔ اس نے کہا روز آؤ گے ایک ایک بندے کو بتاؤں گا، کٹھا اسٹیج لگاؤ، ایک کی دفعہ حوالے دیتا ہوں، روز نہیں دیے جاتے۔ اسٹیج لگ گیا، دنیا جمع ہو گئی، جنہوں نے کبھی ٹائم نہیں نکالنا، یہ ذرا انوکھی بات جو کر رہا تھا وہ سارے لوگ آ گئے۔ تو وہ اسٹیج پہ چڑھا تو کہنے لگا مجھے جانتا کوئی نہیں تھا۔ چلو اب بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، اب قیامت تک کہو گے تو صحیح نا، اس مولوی دے گھر جنہیں ایک بار آخیا نہیں سی گدھا کھانا جائز ہے، چلو بدنام جو ہوں گے تو کیا۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہیں بدنام، پر چلو نام تو ہو گیا نا، بدنامی صحیح صحیح، شرارت صحیح صحیح، شیطانیت صحیح، لیکن نام تو ہو گیا۔ تو اس لیے کوئی ایسا انوکھا کام جس سے لوگوں کی، میں آپ سے بڑی گزارش عرض کروں، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نا لالٹین کے اندر مٹی کا تیل جلایا جاتا ہے ہمارے ہاں، تو مٹی کے تیل ظاہر ہے اس سے بدبو آتی ہے، تو مسجد میں وہ جلانا جائز نہیں تھا۔ تو ایک صاحب ارنڈی کا تیل لائے، وہ خوشبو والا ہوتا ہے، وہ لا کے انہوں نے نا اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لالٹین میں ڈال کے دیا اور کہا کہ یہ مسجد میں اس کو جلاتے ہیں چونکہ اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے، بدبو نہیں آتی۔ تو وہ جو شرعی عذر ہے نا، حضور نے فرمایا کہ جمعے والے دن غسل کر کے آؤ تاکہ کسی کے پسینے سے ایک دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ کچا لہسن پیاز کھا کے مسجد آنا اس لیے منع کر دیا گیا کہ منہ کی بدبو سے تکلیف ہو، تو مسجد میں کوئی ایسی چیز جو بدبو کا باعث بنے منع ہے۔ اب انہوں نے وہ تیل لا کے لالٹین میں ڈالا جس سے خوشبو آتی تھی اور لالٹین بھی روشن ہوتی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس خادم سے فرمانے لگے کہ اب لوگ تو آئیں گے نا، تو ہمارے علاقے میں تو ساری دنیا مٹی کے تیل سے ہی چلاتی ہے، تو اب آپ نے ایک خوشبو والا تیل لا کے ڈال تو دیا ہے اس کے اندر لالٹین میں، اور یہ لوگوں کو بتائے گا کون کہ یہ تیل وہ نہیں ہے؟ لوگ تو یہاں سے دیکھ کے جائیں گے اور جا کے کہیں گے کہ اتنے بڑے عالم کی مسجد میں اگر جل رہا ہے تو ہم کیوں نہ جلائیں۔ تو فرمانے لگے وہ شخص کے حضور پھر حال کیا ہے؟ فرمانے لگے آپ فرضوں کا سلام پھیر کے دعا سے پہلے لالٹین کے پاس کھڑے ہو جائیں، اور جو بندہ گزرے اسے بتاتے جائیں کہ یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل۔ ہر شخص کے ذہن تک بات اتر جائے تاکہ لوگ کسی ایسی چیز کا شکار نہ ہو جائیں جس سے کہ ان کے مزاج میں کوئی غیر شرعی چیز عروج پکڑ لے۔ تو میرے عزیز ہم نہ کچھ بدگمانیاں لوگوں کے اندر لوگ ڈالتے ہیں۔ ہمارے ہاں بالخصوص پاکستان میں جب سے سیاسی فرقہ واریت شروع ہوئی ہے، سیاسی، ہماری قوم کا مزاج اتنی بری طرح خراب کیا گیا ہے۔ ہمارے نوجوان بچے جو بڑے سنجیدہ پڑھے لکھے، ان کی گفتگو اپنے سیاسی مخالف کے بارے میں اتنی لوز کر دی گئی ہے، اتنی کمزور کر دی گئی، اتنی خوفناک کر دی گئی ہے کہ اس طرح تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ مزاج جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے، قومیں اپنے اخلاق کے طور پر زندہ رہتی ہیں۔ بد اخلاقیاں کبھی بھی انسانوں کو اونچا کر سکتی، پیچھے رہ جاتے ہیں لوگ۔ تہذیب کسی سوسائٹی کا حسن ہوتا ہے، اور اگر ایک سیاسی مخالف کے لیے آپ کا یہ والا مزاج بن جائے، اپنے سیاسی قد کو اونچا کرنے کے لیے آپ ان چیزوں کا سہارا لیں، یہ درست نہیں ہے۔
اخلاقی رویے میں کہوں گا کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستگی ہے وہ 100% رکھے جو اس کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اپنے اخلاقی مزاج کو کبھی کمزور نہ ہونے دے، اخلاقی رویہ کبھی کمزور نہ ہونے دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، وہ وہی باتیں کر سکتے تھے جو ان کے مزاج کی تھیں، جو آج تک لوگ کسی بھی دیندار کے بارے میں کرتے، تو انہوں نے وہی باتیں آ کے کی تھی جناب ابو طالب کے ساتھ۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر معاذ اللہ ان کو دولت چاہیے تو ہم دیتے ہیں۔ بڑے سے بڑے مخلص آدمی پر آج لوگ دعویٰ نہیں کرتے کہ دولت کے لیے لگا ہوا ہے، انہوں نے کہا دولت چاہیے تو دیتے ہیں، اگر کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کرا دیتے ہیں، سرداری چاہیے تو دے دیتے ہیں۔ اب یہ سوچ ہی اتنی ہے، اس سے آگے جاتی نہیں۔ وہ معاذ اللہ حضور کے بارے میں اور بھی باتیں کرتے، یہ شاعر ہیں، یہ جادوگر ہے، یہ فلاں ہیں، لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ان کی ذاتی زندگی کو ڈسکس نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ ابو جہل شراب پیتا تھا، لیکن حضور نے کبھی سوسائٹی میں یہ بات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی۔ وہ لوگوں کے پیسے دبا لیتا تھا، کئی جگہوں پہ حضور نے پیسے نکلوا کے دیے، لیکن جگہ جگہ گلی گلی کھڑے ہو کے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ اس طرح کا ہے۔ آپ اپنے مخالفین کے بارے میں ضرور کلیم کریں، ثبوت کے ساتھ ضرور بات کریں، یہ ضروری ہے، لیکن آپ کا رویہ اتنا گرا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ قوم تو اخلاق سے ہٹ گئی ہے۔ آپ اختلاف کریں، لیکن اختلاف کے بھی آداب ہوتے ہیں، اس ادب کے دائرے کے اندر رہ کے صحابہ کے بیچ بھی رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، ہو جایا کرتا ہے۔ حضور اس اختلاف کو قبول کرتے، بھئی ہو جاتا ہے رائے کا اختلاف اپنوں میں، لیکن اس کے اندر انسان توہین پہ اتر آئے، اس کا لہجہ اس طرح کا ہو جائے جس طرح کی بازاری گفتگو کی جاتی ہے، تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تربیت کا فقدان ہے، یہ لہجے باوقار لوگوں کے نہیں ہوا کرتے۔ لہجے کو کبھی برا نہ ہونے دیں، انداز کو۔ لوگ آپ کو چھیڑیں گے، اپنی جگہ پہ کھینچ کے لانے کی کوشش کریں گے، بڑا کچھ لوگ کریں گے، لیکن آپ اپنی جگہ سے آپ تبدیل نہیں ہوں گے۔ آپ کہیں گے یار میرا ایک معیار ہے، میری ایک حیثیت ہے، میں اپنی حیثیت چھوڑ سکتا؟ میں اپنی حیثیت نہیں چھوڑ سکتا۔ ہر بندے کو آپ ڈسکس کریں گے، تو تہمت والی جگہ سے ضرور بچے، بدگمانی سے ضرور بچے، لیکن ہر شخص کو اس کے معیار کے مطابق اتر کا جواب دینا یہ باوقار لوگوں کا سٹیٹس نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جا بات کر، جا کے تو کون ہوتا ہے تیری بات کرے، اب ہم ہر شخص کے منہ لگیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ کی اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھی۔ رات کا وقت تھا، حضور گزر رہے، تو صحابہ کچھ کھڑے تھے، تو حضور نے ایک کو بلا کے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، صفیہ ہے۔ عرض کرنے لگے حضور مجھے میری ماں روئے، میں کوئی آپ کے بارے میں بدگمانی کرتا؟ تو حضور نے جواب میں کیا کہا؟ محبوب فرمانے لگے جس طرح رگوں میں خون گردش کرتا ہے نا، شیطان بھی اسی طرح ہی گردش کرتا ہے۔ ویا حضور بتا رہے ہیں کسی وقت بھی بدگمانی پیدا کر دیتا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہا ہوں، میری بیوی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ اس جگہ سے بچیں جہاں باتیں ہو رہی ہوں۔ اور اس پہلو پہ تیسری گزارش اس عنوان پر یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہوں تو فٹافٹ اس کا حصہ بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ کے پاس جب تک کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے تب تک آپ اس بات کا حصہ نہ بنیں۔ ہمارے یہاں بات ہو رہی ہوتی ہے تو دو چار بندے دوڑ کے نا اپنا بھی حصہ ڈالتے، بلکہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کروں گا، بات لمبی ہوتی تب ہے جب کوئی بندہ درمیان میں کہہ دیتا ہے نا نہیں تجھے تو تھوڑا پتہ ہے، تھوڑا میں بھی کرتا ہوں۔ وہ کئی دفعہ وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہے، جا کے دوسروں کو خبر کرتا ہے اس نے یہ کہا ہے، حالانکہ بندہ اس سے پوچھے کہ اگر انہوں نے کہا تھا تو اتنا سجن تھا تو وہاں جواب دے کے کیوں نہیں آیا؟ تجھے چاہیے تھا وہیں جواب دیتا، وہیں جا کے جواب دے دیتا۔ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر تھا، ایک بڑے عالم تھے، تو ان کے
پاس آ کے ایک شخص نے کہا کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا، تو وہ ہنس پڑے، فرمانے لگے پھر آپ کہاں تھے؟ کہنے لگے میں وہیں تھا۔ فرمانے لگے میرا اور آپ کا رشتہ کس طرح کا ہے؟ کہنے لگا جی میں تو شاگرد ہوں، ارادت مند ہوں۔ تو فرمانے لگے پھر آپ میرے پاس سوال لے کے آ گئے ہیں، آپ نے وہاں جواب کوئی نہیں دیا۔ فرمانے لگے اب تو میرے سامنے بیٹھ، پہلے اس سوال کا جواب میں تجھے دوں، پہلے تجھے قائل کروں۔ اگر تو قائل ہوتا نا تو پھر تو یہ بات لے کے میرے پاس نہ آتا، پھر تو وہاں تو کلیئر کر آتا تیرے اندر کجی ہے، تو بات کا حصہ بنا ہے، اور میرے نزدیک اس سے بڑا تو مجرم ہے کہ تو نے بات کو سنا ہے، وہ تو کوئی ہے، اور تو اپنا تھا، تو نے اپنا ہو کے یہ باتیں سنی، تو نے ہاں کی، تو وہاں بیٹھا رہا، تو اپنا تھا۔ اور حضور نے فرمایا محبت تو بندے کو اندھا بہرا اور گونگا کر دیتی، جو کسے داشق ہوئے ہوتے گالوں سے بھی کرد ہے، 100 مکر بہانے کر کے او دے مرنے مرد ہے۔ تو نے سن کیسے لی؟ تیرے کانوں نے گوارا کیا؟ پہلے تو مطمئن ہو نا، تو اگر مطمئن ہوتا تو بات آگے وہیں جواب دے کے آتا۔ جب تو ہی غیر مطمئن ہے تو میں کسی اور کو کیا جواب دوں؟ ایک جملے سے پوری زندگی سواری جا سکتی، کوئی لمبی چوڑی باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں۔ کہا خوبصورت مسلمان جی ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے، لا یعنی باتوں کو، کیا کہتے ہیں ہمارے دیہات کے لوگ، جڑے پنڈ جانا نہیں، ادھر راہ پوچھنے دی۔ لیکن آج کل لوگ باز آندے، یعنی جس بات کا بالکل تعلق نہیں نا، وہ بات بھی کرتے جاتے ہیں، جس کا شعبہ ہی نہیں، وہ بھی چھلانگ لگا کے اس میں آ جاتا ہے۔ ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں ضائع کرتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں۔ ہم اپنا کام صحیح کر کے نہیں کرتے اور دوسری ساری دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ او بھائی، آپ جس جگہ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اپنے معاملات میں مضبوطی پیدا کریں۔ حضور نے اپنی فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ لوگوں کو قائل کیا، اور قرآن مجید کی تاثیر کا یہ اثر میرے کریم رسول نے دکھایا کہ رات کو جب حضور بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے نا، جب یاسین والے نبی خود یاسین کی تلاوت کریں، جب طٰہٰ والے محبوب خود طٰہٰ کی تلاوت کریں، غور کرو نا، جب مدثر والے محبوب خود ان جملوں کو ادا کریں، یعنی جن کے بارے میں آیت آئی ہے، جب وہی یہ آیت پڑھیں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی جن کا ذکر ہو رہا ہے، جب وہ یہ بات کریں کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، جن کے بارے میں آیت آئی ہے، جب وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ورفعنا لک ذکرک، جب وہ کہہ رہے ہوں والضحیٰ واللیل اذا سجا، ذرا اس کیفیت کو دیکھیں جب محبوب خود پڑھ رہے ہوں، اور جو حضور پر آئی ہیں اس کا ذائقہ، اس کا لطف، اس کا انداز بھلا کیا ہوگا۔ حضور جب رات کو پڑھتے تھے نا قرآن پاک، تو جو پکے کافر تھے نا، ابو جہل جیسے لوگ، وہ بھی جھاڑیوں میں چھپ چھپ کے مدینے والے کی تلاوت سنا کرتے، حضور کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے ہٹا دے تو کسے ہوش رہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی تلاوت کا سننا، قریب جانا، یہ اعجاز ہے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں طبیعت کا بڑا ڈاڈا تھا، مزاج کا بڑا سخت تھا، زندگی ہمیشہ ڈٹ کر گزاری، باتوں پر کھڑا رہنا آتا تھا، پر جب میری بہن نے مجھے چند آیتیں سنائی نا تو میں تڑپ ہی گیا۔ کروں آیا سا مار مقامنے نو، ان مینو مار دے لے چلو، اوے متے عمر دی عمر برباد ہو جائے جتھے عمر سوار دے لے چلو۔ یہ اعجاز ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا۔ پھر حضور نے خبریں دی، نبی پاک نے خبریں دی، حضور نے فرمایا روم فتح ہوگا، وہ ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شام فتح ہوگا، تو شام فتح ہوا۔ فرمایا ایران فتح ہوگا، تو ایران فتح ہوا۔ سراقہ بن مالک کہتے ایک گاؤں پر بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، ایک گاؤں پر
حضور مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے، مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے، ابھی راستے میں تھے، میں 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں معاذ اللہ حضور کو گرفتار کرنے پہنچ گیا۔ محبوب نے حکم دیا، حضور کا معجزہ میں نے آنکھوں سے دیکھا، میرا گھوڑا زمین میں دھستا چلا گیا، میں نے معافی مانگی، حضور نے معاف کر دیا۔ میں نے سمجھا اچانک ہو گیا ہے۔ یہ منوانا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ شجر و حجر پہچان گئے، انسان کی نظروں میں شاکی رہا۔ یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو منوانا توبہ توبہ، ماننے کو تیار نہیں، دیکھ دیکھ کے بھی ماننے کو تیار ہے نہیں، ماننے کو تیار ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر چاہا آگے بڑھنا تو پھر زمین کے اندر میرے گھوڑے کے پیر دھنسنے لگے، پھر معافی مانگی۔ کریم تیرے معاف کرنے کی ادا پہ بھی قربان جائیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ تو بار بار یوں ہی کرتا ہے، فرمایا معافی مانگتا ہے، جا میں نے معاف کیا۔ کہتے ہیں 3 دفعہ میں آگے بڑھا، 3 دفعہ حضور نے معاف کیا تو مسکرا کے فرمانے لگے تو یہاں مجھے گرفتار کرنے آیا ہے، وہ کیسر روم کا علاقہ فتح ہوگا۔ وہ کنگن جو پہنتا ہے نا ہاتھوں میں، بادشاہ کے کنگن معروف ہیں، وہ تیرے ہاتھوں میں آئیں گے۔ اللہ کرے آپ سمجھیں، یہ جو لوگ ڈری ڈری سہمی سہمی اور ہمارے بچے مایوسی کی معاذ اللہ باتیں کرتے ہیں، وہ دیکھیں حضور کس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں۔ ابھی ایک گاؤں پر بھی اسلام کی حکومت نہیں، لیکن حضور کا خبر دینے کا انداز۔ کریم فرمانے لگے وہ کیسر روم کے جو کنگن ہوں گے وہ تیرے ہاتھوں میں آئیں گے۔ جناب سراقہ بن مالک فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا، حضور کا وصال ہو گیا، کنگن نہیں آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ظاہری ہو گیا، کنگن نہیں آئے۔ جناب عمر کا دور آ گیا، سراقہ بوڑھے ہو گئے۔ کوئی بندہ پوچھتا نا کہ اب تو عمر ڈھل گئی ہے، زندگی کا پتہ نہیں، کہنے لگے نہیں میں نہیں جاتا، جب تک کنگن نہیں آتے اسرائیل کوئی نہیں آئیں گے، کیونکہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ اور فاضل برینوی کا تو انداز ہی پھر انوکھا ہے نا، وہ تو کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کہنے لگے نہیں آتے حضرت اسرائیل، فکر نہ کرو، بوڑھے ہو گئے تھے، نکلنا گھر سے بند کر دیا تھا، حضرت عمر کا دور تھا، کنگن آ گئے۔ حضرت فاروق اعظم نے ان کے پوتوں سے، نواسوں سے، بچوں سے کہا جاؤ بلا کے لاؤ، کا دادا جان بوڑھے ہیں، فرمایا تم کان میں کہہ دینا کنگن آ گئے، پھر تم دیکھنا تو صحیح۔ پھر حضرت سراقہ آئے، حضور نے جو خبریں دی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گزشتہ قوموں کے احوال بیان کیے، اور پھر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا دنیا میں عزتیں دینے آئے، عزتیں۔ یہ مزاج ہمیں کم کرنا چاہیے، یہ جو ہم ساری زندگی اس کام میں لگا دیتے نا کسی کو نیچا کیسے دکھانا ہے، یہ انداز حضور نے نہیں ہمیں دیا۔ اب دیکھو حضور تشریف لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت یوسف جیسا سونا کوئی نہیں، حضور تشریف لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت داؤد جیسی خوبصورت آواز کسی کی نہیں، حضور تشریف لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا فقر اختیاری کس طرح کا تھا، محبوب تشریف لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ کا جلال کس طرح کا تھا۔ یہ تو حضور آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کی بھی عظمت بیان کی، اس کی بھی شان بیان کی، حضور نے بتایا کہ ابوبکر صدیق کی شان کیا ہے، فاروق اعظم کا مرتبہ کیا ہے، عثمان غنی کی حیا کیا ہے، مولا علی کی شجاعت کیا ہے، اہل بیت نبوت کی عظمت کیا ہے۔ حضور آئے عزتیں دینے، ماں کو عزت دی مدینے والے رسول میں، کہا جس کا باپ راضی ہو گیا اس کا رب راضی ہو گیا۔ فرمایا جو 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں 4 بیٹی بہنیں یا 1 بیٹی یا بہن بیاہ کے آ گیا نا، اس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے عزت دی، عزت دی۔ حضور عزتیں دینے، کوئی اعزاز نہیں، ان پڑھ بندہ ہے، سادہ ہے، غریب ہے، مزدوری کرتا ہے، ہاتھوں پہ چھالے، یا رسول اللہ اس کا بھی کوئی اعزاز ہے؟
قربان جائیں، میرے کریم نے عزت دی، فرمایا محنت کر کے روزی کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے۔ یہ اینٹیں اٹھانے والا، یہ مشقتیں کرنے والا، یہ صبح دیہڑی پہ جانے والا، یہ بیچارہ جو اچار سے روٹی کھاتا ہے، تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں وصیت لکھی۔ رسول کریم نے ہر بندے کو اعزاز دیا، عظمتیں دی، حضور عزتیں دینے آئے، نبی پاک علیہ السلام نے اعزازات دیے، حضور نے نوازا۔ یہ ساری چیزیں میرے رسول پاک کی تشریح، اور پھر یہ جو حضور کے صحابہ اور اہل بیت ہے نا، یہ بھی میرے نبی پاک کی نبوت کی دلیل ہے۔ اتنی جلدی انقلاب آیا نہیں کرتے، وہ کل تک جو رہزن تھے حضور نے راہبر بنا دیے۔ وہ لوگ جو کل تک ایک دوسرے کے گلے کاٹ کے کھاتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، برادریزم پہ لڑتے تھے، حضور نے بھائی بھائی بنا دیے۔ ایک پلیٹ میں کھانا کھانے لگے سیدنا بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی، حضور نے یوں کر کے ملا دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے تقسیمیں ختم کر دی دنیا میں۔ حضور کے صحابہ نے اپنا کردار اس طرح کا دکھایا، اتنا بلند کیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو دیکھ کر اتنی بلندیوں پہ گئے کہ گواہیاں اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اور میں یہ جو میرے محبوب کے ساتھ والے ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، تم جب بھی انہیں دیکھو گے سجدے کرتے دیکھو گے، رکوع کرتے دیکھو گے، تم انہیں دیکھو گے اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں۔ انہیں ساری مادہ پرستی سے نکال کر محبوب نے رب کی رضا کے رستے پہ ڈال دیا۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کے طور پر یہ ساری چیزیں آئیں۔ بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ حضور کا جو اخلاق ہے نا، وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم نے آپ کو نا خلق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف آپ کا بولنے کا انداز ٹھیک ہو تو آپ با اخلاق ہیں۔ نہیں بھائی، بولنے کا انداز ٹھیک ہونا با اخلاق نہیں، سچ بولنا اخلاق کی علامت۔ آپ کا حق بات کرنا اخلاق ہے، آپ کا صحیح گواہی دینا اخلاق ہے، آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آنے پر صبر کا مظاہرہ کرنا اونچا اخلاق ہے۔ رب نعمت دے تو آپ کا وجود ڈھلتا جائے شکر میں، یہ اخلاق ہے۔ رب کریم اگر آپ کو کسی وقت کسی آزمائش میں اپنی حکمت سے ڈالتا ہے تو عزت نفس کو برقرار رکھنا، خودداری کو برقرار رکھنا، یہ اخلاق۔ نبی پاک نے اعلیٰ ترین اخلاق کی بات بتائی، اعلیٰ ترین۔ حضور نے لوگوں سے بیعت لیتے وقت کہا تھا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، چوری نہیں کرو گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مختلف امور پر بیعت لی۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں حضور نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو کہ کسی دنیا دار سے سوال نہیں کرو گے، خودداری سے زندگی گزارو گے، عزت نفس سے، جو رب نے تمہیں دیا ہے تم اس پر راضی رہو گے۔ لوگوں کی جیبوں کو ٹٹولنا، دوسروں کی دولتوں پہ راج کرنا، دوسروں کے مال پر نگاہیں ڈالنا اللہ کے حبیب نے پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا بیعت کرو کہ تم کبھی کسی سے سوال نہیں کرو گے۔ حد ہو گئی۔ نبھانے والوں نے پھر اس عہد کو نبھایا اور کمال کر دی۔ حضرت حکیم بن حزام گھوڑے پہ بیٹھے تھے، ہاتھ میں درہ تھا، وہ زمین پہ گر گیا، قریب غلام کھڑا تھا، حضرت حکیم بن حزام خود گھوڑے سے اترے، درہ اٹھایا، دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے۔ غلام عرض کرنے لگا حضور مجھے بتا دیتے، میں اٹھا کر دے دیتا۔ آنکھیں چمک اٹھیں، فرمانے لگے کیسے بتا دیتا، اپنے رسول سے وعدہ کیا ہے کبھی کسی سے سوال نہیں کروں گا، کبھی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ کے محبوب نے ہمیں اعلیٰ اخلاقی قدروں کی بات ہمیں سکھائی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی جلدی 2 4 5 لوگوں کے غصہ دلانے پر ہم ساری اخلاقی حدوں کو کراس کر جاتے ہیں۔ دوستو، ہمارا ایک ویژن ہونا چاہیے،
ہمارے ذاتی رویے بڑے معتبر ہونے چاہیے. لین دین کے معاملات کے اندر مسلمانوں کو بڑا صاف ستھرا ہونا چاہیے. ہمیں اپنی معاشی زندگی میں روزمرہ کے معاملات میں ہماری توجہات کا مرکز صرف اللہ رسول کی ذات ہونی چاہیے. رب کریم نے اپنی حکمت سے کسی کو کتنا دیا ہے یہ اس کی حکمت کے تقاضے. ہمیں اس نے جس رنگ میں جس حال میں رکھا ہے ہمیں اپنے رب کی رضا پر بہت زیادہ مطمئن ہونا چاہیے. اچھا پھر ایک اور بات، جن چیزوں کو ہم نے دکھ بنایا ہے نا یہ تو وہاں دکھ تھا ہی نہیں. مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، لیکن کسی جگہ اظہار غربت ہے حضور کی اولاد پاک کا یا صاحب کا یا ازواج کا. مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا لیکن یہ اخلاق عالیہ کا حسن دیکھو. اپنے گھر مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، جو مانگنے آیا اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا. کوئی دروازے سے خالی نہیں گیا. عزیز بھائی، اگر زندگی میں اخلاقی قدریں ہم اپنا لیں اور ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے آپ کو تبدیل کریں، ساری زندگی توجہ رہی کہ فلاں کیا کر رہا ہے فلاں کیا کر رہا ہے، تھوڑا سا گردن کو جھکا کے اپنے اوپر توجہ ڈالیں، اپنے آپ کو وقت دیں. حضور کے اخلاق عالیہ کی روشنی میں، تعلیمات حسنہ کی روشنی میں ہم اپنے کردار و عمل پر تھوڑی توجہ دیں. اس وقت بہت بڑی تعداد میں امت مسلمہ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ دولت نہیں ہے، دولت سے بھی سرشار ہے. ہمارے ہاں بڑے بڑے انجینئر ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، لیکچرار ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، بڑا کچھ ہے. لیکن کردار و عمل کے بادشاہ اپنی زندگی تقوی کی روشنی میں گزارنے والے ان لوگوں کی تعداد کم ہے. اگر کوئی آج بھی سارے کام نیک کرے لیکن جائیداد میں سے بیٹی کا حق رکھ جائے تو پھر اس نے کیا میلاد منایا؟ اگر آج بھی جو 2-4 لوگ بیچارے اس کے زیر دست ہیں، ملازمین ہیں، ان کے ساتھ اس کا رویہ انتہائی سخت ہو تو اس نے کیا میلاد منایا؟ اگر آج بھی وہ برادری ازم کی بنیاد پر دوستیاں کرے اور چھوٹے بڑے کی وہ تقسیم رکھے، جسے حضور نے فرمایا کہ قبیلے تو تعارف کے لیے، ورنہ کسی عربی کو اجمی پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں. اگر کوئی آج بھی اس برادری ازم کا قائل ہے پھر اس نے کیا میلاد منایا؟ اگر کوئی شخص آج بھی اپنے آپ کو مادہ پرستی میں پوری طرح دھکیل چکا ہے اور رضا الہی کا مسافر نہیں بنا تو اس نے کیا میلاد منایا؟ اپنی طبیعتوں میں روحانی تبدیلی اور وہ خاص افکار جو حضور اپنے غلاموں میں پیدا فرماتے، ان افکار کو پیدا کرنا، سوچوں کو بدلنا. سوچوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی ہیں، لیکن حضور نے کائنات کے رازوں سے پردے ہٹا دیے. نبی کریم نے جینے کے سلیقے بتا دیے. حضور نے ہر شخص کو اس کے مقصد حیات سے آگاہ کر دیا. نبی کریم علیہ السلام نے وہ فلسفہ حیات بیان کیا کہ لوگوں کو صرف جینے میں ہی مزہ نہیں آیا، مرنے میں بھی مزہ آنے لگا. لوگ آگے بڑھ بڑھ کے جانیں پیش کرنے لگے، اپنی اولادیں قربان کر، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ بروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک طیبہ والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ حیا فرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دے. اللہ حیا فرماتا ہے. کیا معنی ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی لحاظ کرتا ہے اس بات کا کہ اس بندے کی امید نہ ٹوٹ جائے. رب کی بارگاہ سے جو اس کی توقع ہے وہ توقع نہ ختم ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رب حیا کرتا ہے. اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا جب سفید داڑھی والا مسلمان قبر میں جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا، مجھے حیا آتی ہے. لیکن اگلے لفظ جو حضور نے بیان فرمائے وہ سمجھنے والے ہیں. فرمایا رب کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے، تو بندے کو بھی تو حیا کرنا چاہیے، اس کو بھی حیا کرنا چاہیے کہ کوئی تو موقع ایسا ہو جب میں کوتاہیوں سے بچوں. اپنے مالک سے حیا کرنا. جب ہم لوگوں کے بیچ ہوتے ہیں تو لوگوں سے حیا کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
غسل خانے کی 4 دیواری کے اندر بھی غسل کرتے تھے تو تہمت باندھ کے. تو گھر والوں نے یہ کسی نے پوچھا کہ حضور غسل خانہ چاروں جانب سے بند ہے اور اس کے اوپر چھت ہے اور آپ اس میں غسل کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ تہمت کے ساتھ اور بڑا سمٹ کے اور بڑا کونے میں بیٹھ کے. تو آپ فرمانے لگے جب لوگوں کے بیچ ہوتا ہوں تو لوگوں سے حیا کرتا ہوں, جب تنہا ہوتا ہوں تو رب سے حیا کرتا ہوں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ گھر کی 4 دیواری میں بھی ننگے سر نہیں بیٹھتے تھے, ٹانگیں پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے. فرماتے تھے سوتے وقت یہ کام کروں گا, میں گھر میں بھی وہ لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ میں اس رب کا ماننے والا ہوں جو حی و قیوم, جو ہر جگہ دیکھتا ہے, رب سے بھی حیا. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے صوفیاء نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ سے وہ بندہ حیا کرتا ہے جو اپنے خیالات پر کنٹرول کرتا ہے, اپنے جذبات پر کنٹرول کرتا ہے, جو وسوسوں کو نہیں آنے دیتا, جو اپنی طبیعت میں کوشش کرتا ہے کہ اچھے خیالات ہی رہیں, وسوسے آئیں تو جھٹک دیے جائے. اس لیے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کا جو فرمان موجود ہے نا کہ رب نہ تمہاری جیبیں دیکھتا ہے نہ صورتیں دیکھتا ہے, وہ جب دیکھتا ہے تمہارا دل دیکھتا ہے. تو وہ حیا کرتے ہیں کہ دل میں کوئی ایسا خیال آئے جو غلط ہو, برا ہو, گندا ہو, چونکہ مالک نے دیکھنا ہے. وہ اس لیے خانہ دل کو صاف رکھتے ہیں. لیکن نا کوئی مہمان گھر میں آتا ہے تو لوگ فٹافٹ صفائی نہیں کرتے, چیزیں نہیں اٹھاتے کہ وہ کیا سوچے گا, یہ کتنے میلے کچلے. وہ کہ مہمان نے دیکھنا ہے, اور جس دل کو رب رحمان نے دیکھنا ہے اس کی صفائی رکھنا کہ اس میں گندے برے خیالات, ہرس, ہوس, لالچ, حسد, بغض, کینہ, عداوت, بددیانتی, بدگمانی یہ موجود نہ ہو, جو کہ رب نے دیکھنا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا حیا کا وہ معنی نہیں جو تم نے سمجھا ہے. تو یا رسول اللہ پھر سمجھا دیں کیا معنی ہے حیا کا. تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے اللہ سے حیا کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر میں جو موجود افکار ہیں ان کی حفاظت کرو, اپنی سوچوں کی حفاظت کرو, پھر تم نے اللہ سے حیا کی. اور حضور فرمانے لگے جو کچھ تمہارے پیٹ کے اندر ہے جب تم اس کی حفاظت کرو گے تو پھر تم نے اپنے رب سے حیا کی. یعنی حرام نہ کھانا. نہیں پتا سارے زمانے کو کہ تمہارا رزق حلال ہے کہ حرام ہے, پر تمہارے رب کو پتا ہے نا, لہذا حیا کرنا, لقمہ حرام قریب نہ آنے پائے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یہ بھی یاد رکھنا کہ موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو تم نے یاد رکھا ہوا ہو, اور فرمایا یہ بھی یاد رکھنا کہ تم نے قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا ہے, رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے. اگر تم نے ان سب چیزوں کو یاد رکھا پھر تم نے صحیح معنوں میں اپنے رب سے حیا کی. اور اگر تم نے یہ بھلا دیا ہے اور بس ٹھیک ہے دوڑ کے آئے, نماز پڑھ لی, اور جناب محفل میلاد میں جانے کا وقت آیا تو کہیں سے ادھار ٹوپی لے کے سر پہ اوڑھ لی اور لباس جو ہے وہ شلوار قمیض والا نکل آیا اور لہجہ بدل گیا, تو پھر کچھ ظاہری طور پر تو چیزیں بہتر کی لیکن حقیقی معنوں میں اپنے رب سے حیا نہیں کی. حضور فرماتے ہیں کچھ لوگ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے قیامت کے دن, لیکن وہ اللہ ہوا میں اڑا دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتے تھے, جب اکیلے ہوتے تھے پھر گناہ کرتے تھے. ان کی وہ جو تنہائی کی ناپاکی ہے نا, یعنی وہ جو اکیلے میں رب سے حیا کرنا چاہیے تھا, وہ حیا چونکہ موجود نہیں ہے تو رب فرمائے گا وہ تو تم نے لوگوں کے سامنے وزادار بن کے وقت گزارا ہے, میرے سامنے تو تمہاری تنہائی بڑی ناپاک رہی, لہذا وہ سب نیکیاں بھی ہوا میں اڑا دی جائیں گی. خوبصورت زندگی, خوبصورت لب و لہجہ, خوبصورت بولنا, خوبصورت آنا جانا. میں طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ بڑی پسند کا بھی تمہارا کھانا پکا ہوا ہو تو اس طرح نہ کھاؤ کہ محسوس ہو کہ پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد کھا رہا. تمہارا لہجہ صاف ستھرا, تو جو ہمیں کہا گیا کہ بھوک ہو بھی تو ذرا ہاتھ
ہٹا لو، کھانے میں، پینے میں، لباس پہننے بھی آپ انوکھ۔ میں نوجوانوں سے عرض کروں گا، تمہاری کٹنگ کیوں اس طرح کی لگے کہ جس میں کوئی طبیعت کا انوکھا پن ظاہر ہو، جس سے تمہاری وزاداری پہ ضرب آئے؟ تمہارا بات کرنا اتنا کمزور کیوں لگے کہ جس سے محسوس ہو کہ یار اس کی تو بھی تربیت ہونے والی؟ تمہیں کیوں اس بات کی کمزوری محسوس ہو کہ لوگ میری طرف دیکھیں، لوگ مجھے جاننے لگ جائیں گے؟ تو کمزوری ہے۔ ایک خوبصورت وزاداری، یعنی خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ ایک خاص اطمینان ہو، زندگی میں ٹھہراؤ ہو، حسن ہو، آپ جہاں ہوں وہاں مطمئن ہو۔ آپ کی طبیعت بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکون عطا فرمایا ہوا ہے، ٹھہراؤ ہے، خدا کا شکر ہے، دولت ہے، صحت ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، دوست اچھے ہیں۔ آپ ان ساری جائز نعمتوں پر اللہ کے حضور شکر گزار ہو، لیکن کوئی مزاج میں چھچھورا پن نہ ہو، کوئی طبیعت اس طرح کی نہ ہو جس طرح محسوس ہو کہ آپ اپنا بوجھ کسی پر ڈالنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کوئی اضطراب کا شکار ہیں یا بے چینی کا شکار ہیں۔ ہم کبھی کبھی اپنے حالات بتاتے بھی اتنا دور نکل جاتے ہیں کہ بعض دفعہ کہنے کو جی چاہتا ہے یار کوئی نعمت ہے ہی نہیں تیرے اوپر، اتنا کمزور ہو گیا، تو ہر بات میں دکھڑے ہی سنا رہا ہے، ہر وقت کا دکھ ہی تیرے ساتھ ہے۔ اتنے کمزور نہیں، نہایت وزاداری، نہایت خوبصورتی۔ حضرت ابو ذر غفاری ایک کمبل میں وقت گزارا ہے، مدینے سے دور ربضہ میں زندگی گزاری، 5 لوگوں نے جنازہ پڑھا ہے، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی، لیکن رسول کریم نے فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر سے سچا بندہ کوئی نہیں۔ لیکن وہ ٹاٹ اور بوریے میں بھی وزادار، اطمینان، سکون، ٹھہراؤ، اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبولیت، یہ اصل کامیابی ہے بندہ مومن کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مجھے سوال کا جواب آتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن چونکہ حضرت عمر بیٹھے تھے میرے والد، چونکہ حضرت صدیق اکبر بیٹھے تھے، چونکہ حضرت عثمان غنی بیٹھے تھے، چونکہ علم و حکمت کے تاجور مولا علی بیٹھے تھے، مجھے جواب آتا تھا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حیا مانے تھی، حیا نے مجھے منع کیا کہ اتنے بزرگ بیٹھے ہوں اور تو جواب دیتا پھرے۔ ہمارے مفسرین کرام نے یہاں لکھا ہے کہ اساتذہ اور مشائخ کی موجودگی میں علم بتانا بھی منع ہے۔ آپ کے بڑے بیٹھے ہوں، آپ تقریر کرنے سے بھی لحاظ کریں، آپ وہاں کوئی مسئلہ نہیں بیان کریں، یہاں تو بڑے معاملات اور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے بزرگوں کے سامنے ایک خاص وزاداری وہ بندے کو خوبصورت کرتی ہے۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، ان کے بیٹے جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے والد سے کسی نے پوچھا تھا آپ بڑے ہیں کہ نبی پاک؟ تو بڑی سادی سی بات ہے، چچا بڑا ہی ہوتا ہے عمر میں، آپ بڑے ہیں کہ نبی پاک؟ تو یہ وزاداری ہے، یہ کمال وزاداری ہے۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو بڑے رسیلے سجیلے، جو بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، جن کے لہجوں سے لفظ نہیں شہد ٹپکتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میں بڑا ہوں کہ حضور؟ فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا، ولادت پہلے میری ہوئی تھی، بڑے بہرحال وہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ یہ جو وزاداریاں ہیں، یہ جو خوبصورتیاں ہیں، یہ جو آپ کے مزاج کے اندر خوبصورتی ہے، یہ جو لہجے کے اندر حسن ہے، یہ ایک بڑا ضروری کام ہے۔ بہت سارے لوگ دینی لوگوں سے مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، لیکن ان میں 60% لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسئلہ پوچھنے نہیں آتے، مفتی صاحب کو مسئلہ بتانے آتے ہیں۔ میری طرح کا بندہ تو چونکہ ذرا جلدی قائل ہو جاتا ہے، وقت تھوڑا ہوتا ہے، تو بہت سارا ٹائم نہیں دے پاتے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں جو مجھے کہنا چاہیے وہ آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، کیونکہ آپ جو چاہ رہے ہیں وہ تو ہے آپ کی مرضی کا فتویٰ، تو مجھے آپ بتا دیں بھلا اس سوال کا جواب کیا ہونا چاہیے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھنے آئے ہیں تو پھر آپ حوصلہ کریں،
پھر دین جو بات کہتا ہے وہ مجھے بیان کرنے دیں، پھر مرضی کا فتویٰ حاصل نہ کریں، پھر ذرا رکیں۔ اور یہی حالت بہت سارے اللہ ماشاءاللہ شاگردوں کی ہوتی ہے۔ ان کا خیال ہوتا ہے استاد میری مرضی کے حساب سے تعلیم دے، مریدین کا خیال ہوتا ہے کہ شیخ اس طرح کر کے چلے۔ تو بھئی تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے، اگر تجھ کو قبول تو یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ اگر تیری شرطوں پہ تو نے آنا ہے کہ میرے پاس یہ ٹائم ہے تو اس ٹائم آؤں گا، تو میں اس وقت پسند کرتا ہوں تو میں اس وقت آؤں گا، تو آپ اگر یہ کہیں گے تو پھر میں یہ تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے، اگر تجھ کو قبول، یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ پھر تو ٹھیک ہے، اگر ہم نے کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی پہ ہی تعلق بنانا ہے تو پھر استادی شاگردی تو نہ ہوئی، پھر تو ٹھیک ہو گیا، پھر یارانے کریں گے، دوستیاں کریں گے، اس طرح کے لوگ تو ڈھیروں مل جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر وزاداری، خوبصورتی، ٹھہراؤ، لہجے کے اندر حسن، مزاج کے اندر ایک کمال۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی بات پر امام اعظم نے بڑا ڈانٹ دیا، شاگرد تھے، بڑا ڈانٹ دیا، سخت ڈانٹا، اور اس کے بعد بھی وقفے سے کبھی کوئی ایسی بات ہوتی تو امام صاحب کہتے ہیں میری طبیعت سے وہ غصہ نہ جاتا کہ یار اس نے ایسا کیوں کیا۔ کچھ عرصے کے بعد جا کے وہ بات کھلی کہ جس بات پر امام ابو مالک کو ڈانٹا ہے ان کی تو غلطی نہیں تھی، دوسرے کلاس فیلو کی غلطی تھی، انہوں نے تو یہ بات کہی نہیں، تو کسی اور نے کہی تھی اور نام ان کا لگ گیا۔ بچے کر دیتے ہیں نا شرارت، کسی نے کی نام کسی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک سے کہنے لگے بیٹا تم نے بتایا کیوں نہیں، اتنی ڈانٹ کھا لی۔ حضرت امام مالک نے سر جھکا لیا، کہنے لگے حضور لوگوں کے جسموں پر لوگوں کا احسان ہوتا ہے، میری تو سانسوں پر بھی تیرا احسان ہے، میری سانسیں بھی تیری مقروض ہیں۔ یہ جو لوگ مالک کو جانتے ہیں یہ اس نسبت سے جانتے ہیں کہ یہ ابو حنیفہ کی گلی میں آتا جاتا ہے، سونیاں زندگی میں جتنا نام اور عروج پایا تیرے صدقے پایا، 4 جھڑکیاں نہ سہ سکتا تیرے نام پر۔ الوداع اٹھ چلیے ساتھی، ٹوٹی گونجے اڈاروں، نت اداسی تے کرلاسی، کر کر یاد قطاروں، نت اداسی تے کرلاسی، کر کر یاد قطاروں، آسے آسے عمر گزاری، جلے خاک ہزاراں، مالی باغ نہ ویکھن دیندا، آیاں جدوں بہاراں، مالی باغ نہ ویکھن دیندا، آیاں جدوں بہاراں، دکھیے دی گلے دکھیا سنے دا، قیمت قدر پشانی کی، دکھیا جو
دکھیا گے دسے نہیں کہانی کی دکھیا جو دکھیا گے دسے نہیں کہانی جوں دکھیے نو دکھیا ملے کہ ہنجو بر بر روندا سکھیے تائیں تک کے سکھیا ایسا خوش نہ ہوندا سکھیے تائیں تک کے سکھیا ایسا خوش نہ ہوندا لمبی رات وچھوڑے والی پل چل سکھی بانے جو کوئی قید عشق دے اندر قدر اوہو کچھ جانے جو کوئی قید عشق دے اندر قدر اوہو کچھ جانے صدا نہ شیواں وکنے بازاری صدا نہ رونق شہراں صدا نہ موج جوانی والی صدا نہ ندیاں نیراں صدا نہ موج جوانی والی صدا نہ ندیاں نیراں صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یاراں صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یاراں